انبیاء علیہ السلام میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اللہ کو ان سے جو محبت ہے، اللہ کو ان کی قربانیوں کی جو لاج ہے، اللہ کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنا نچھاور کیا ہے، اللہ کو وہ جتنا محبوب ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا گیا ہے۔ وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل چہیتے کو کہتے ہیں، دل سے انتہائی قریب جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ عام دوست، فرینڈ جو ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ ایک نارمل فرینڈ ہے۔ لیکن وہ جب اس درجے میں آ جائے کہ اس کا ساتھ سکون دیتا ہو اور اس سے جدائی تکلیف بن جاتی ہو تو وہ خلیل بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے کہ اللہ کو ان سے بے پناہ محبت ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی اللہ سے محبت کی وجہ سے، ان کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے آخری درجے میں اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کے جذبے کی وجہ سے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تھا، ان کا امتحان لیا تھا، ان کو مشکلات کی اور آزمائشوں کی بھٹی پر سے گزارا تھا، تو انہوں نے ان تمام موقعوں پر اور تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا۔ اللہ نے جس منشا کے تحت ان کو اس امتحان میں ڈالا تھا اس میں وہ پورے اتر کر رہے اور انہوں نے ان تمام باتوں کو ثابت کر دکھایا جو اللہ رب العزت کو ان سے مطلوب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے، بہت جامع ہے اور بے انتہا سبق اپنی زندگی میں رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ امت تھے اپنی ذات میں، اتنی جامع شخصیت کہ جو پوری قوم کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک امیج ہوتی ہے، ایک کام ہوتا ہے، وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے نکل کر آتا ہے۔ امت اگر کسی شخص کو بولا جائے، امت کہتے ہیں کمیونٹی کو، گروپ آف دا پیپل کو، ایک بڑی جماعت کو۔ کسی شخص کے لیے جب امت بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں اتنا بلند و بالا ہے اور اپنے کردار میں اتنا زبردست ہے اور اپنے اثر میں اتنا دور تک پہنچنے والا ہے کہ امت کے برابر وہ تنہا کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا کہ ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ رہے گا، تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی نسل کے اندر، ان کی لینیج کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو امام بنایا ہے، قال ومن ذریتی، انہوں نے دعا کی اللہ میری اولاد میں بھی اس سلسلے کو دراز فرما، کہ اللہ یہ امامت جو دنیا میں دینی رہنمائی کی تو نے دی ہے، جو تو لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں میں امام چنے گا، اس کو میری نسل میں جاری فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا لیکن کنڈیشنل رکھا، قال لا ينال عهد الظالمین، میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہاری نسل میں امامت جائے گی لیکن ظالموں کو وہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ منصب، یہ عظمت، یہ عزت ظالموں کے حق میں نہیں آئے گا۔ اگر تمہاری اولاد میں نااہل ہوں گے تو پھر ان کو یہ فضیلت اور مقام نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پورا انبیائی سلسلہ ہے، خاص طور پہ اس مقام پر جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، ان تمام جگہوں پر سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب
ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ، بے شمار نبیوں کا سلسلہ جو ان کی نسل میں آیا ہے ان سب کے وہ باپ ہیں، والد ہیں، تو ابو الانبیاء ان کا لقب طے کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آغاز سے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ بیبیلونیوں جو بابل تھا، بہت بڑا ایک امپائر تھا، عراق اور اس کے پورے مشرق کے علاقے میں، ایران سے لے کر عرب تک، جزیرۃ العرب تک پورا خطہ بیبیلونیوں ریاست کہلاتا تھا، امپائر کہلاتا تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، بچپن گزرا ہے، اور وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ نمرود کہلاتا تھا، اور اس کے کیپٹل میں وہ خود رہتے تھے۔ ان کے والد بت بنایا کرتے تھے، بتوں کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بھی ایک کاریگر تھے، بلکہ ایک فیکٹری چلاتے تھے بت گری کی، جن کو پوجا جاتا ہے پتھروں میں، ان کو بنانے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پیدا ہوئے، اسی ماحول میں پروان چڑھے، لیکن اللہ نے ان کو جو علم و فراست عطا فرمایا اس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تک پہنچنے کا سفر کیا، اس شرک سے اپنے آپ کو دور کیا، اور پھر اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نبی بننے سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے مشرکین کے بیچ میں کبھی شرک نہیں کیا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی اس زندگی میں جو نبی بننے سے پہلے کی ہوتی ہے اس میں بھی ایک اعلیٰ کردار کو پیش کیا ہے اور شرک اور گناہ سے دور رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی ایسی گزاری یہاں تک کہ ان کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا اور نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے قوم کو دعوت دینا شروع کیا، قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ تک بات پہنچی اور بہت بڑا مسئلہ پیش آیا جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور لوگوں کے درمیان کوہرام مچ گیا، اور حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا اور ان سے سوال جواب ہوئے، اور انہوں نے جو زبردست ڈیبیٹ کر کے اپنی بات کو حق ثابت کیا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کا پاور نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، پھر کس بنیاد پر ان کے سامنے جھکا جائے، ان کی عبادت کی جائے؟ ڈرنا ہے، فائدہ اٹھانا اور مانگنا ہے تو وہ صرف اس ذات سے ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں۔ یہ سبق انہوں نے جو پڑھایا تو جو سرما تھے اور شرک اور کفر کے علمبردار تھے ان کے اوپر سانپ لوٹ گیا، اور ان کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کو لگا کہ شاید اب جو ہمارا امپائر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اب یہ جو دلیلیں لے کر آ رہا ہے، جو نشانیاں لے کر آ رہا ہے، جو باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، شاید بہت بڑی تعداد اس کی طرف جھک جائے۔ تو پھر ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، آگ جلا کر اس میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے اس سے نجات دلائی اور ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود کے ساتھ محل میں ڈیبیٹ کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر غالب آئے اپنی ڈیبیٹ کے اندر، اپنی ڈائیلاگ کے اندر۔ پھر آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ملک سے نکال دیا جائے ورنہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ باپ بھی مخالف ہو گیا، خاندان والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، علاقے والے بھی دشمن بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر بابل سے نکل گئے اور مصر کی طرف گئے، مصر سے فلسطین آئے، پھر مکہ ہجرت فرمائی اور مکے میں قیام اختیار کیا، اور وہیں پر ان کو بیٹا نصیب ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ وہاں پر ان کو چھوڑا اور پھر دوبارہ فلسطین تشریف لائے۔ وہاں پر ان کی دوسری بیوی رہتی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے اللہ نے بعد میں ایک عرصے کے بعد بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ تو ان کی دو بیویاں ایک مکے میں رہتی تھی اور ایک فلسطین میں رہتی تھی۔ پہلے وہ مکے ہجرت کر کے رہے، پھر اس کے بعد فلسطین آئے، پھر دونوں جگہوں پر وہ آتے جاتے رہا کرتے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ایک بیٹے نوزائیدہ چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لے کر مکے کی سرزمین پر تنہا رہتی تھی۔ بڑا وقت گزارا انہوں نے، بہت سخت اور کٹھن مرحلے کو پار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو ان کے ساتھ کعبہ مقدسہ کی عمارت کو اٹھایا، اس کی بنیادوں کے اوپر، جو اس دنیا کا سب سے پہلا گھر تھا اور انسانوں کے اس کائنات پر آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بنا دیا تھا۔
فرشتوں کے ذریعے سے کعبے کی تعمیر کرائی گئی تھی. پھر حضرت آدم کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا، انہوں نے اس کا طواف کیا. ایک حدیث میں آیا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب اپنی زندگی میں ایک نہ ایک وقت کعبے کے پاس آ کر طواف لگا کر گئے ہیں. یہ پہلا گھر ہے تو پوری انسانوں کی ہدایت کا مرکز بنایا گیا. اسی لیے انبیاء الگ الگ جگہوں پر آتے رہے اور اپنی الگ الگ یونٹ پر کام کرتے رہے، کہ جب آخری نبی آئے اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست کیا گیا تو دوبارہ سے اسی کو مرکز بنا دیا گیا جو پوری انسانیت کے آغاز کا مرکز تھا. کعبۃ اللہ کو اللہ نے قبلہ بنایا اور پوری امت کا سینٹر بنایا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا منبع اور مرکز اور سرچشمہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو بھی آباد کیا، پھر فلسطین میں بھی مسجد کو تعمیر فرمایا اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ، اور دونوں مرکز پوری دنیا کے اندر ہدایت کا سرچشمہ بنے. اسی کے ذریعے ہدایت پھیلتی رہی بعد کے دور میں، آج تک پہنچی ہے، اور قیامت تک یہیں سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹیں گے. یہیں سے مراد یہ ہے اسی سے نسبت رکھنے والے، اسی مشن کو ہاتھ میں لینے والے، ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے والے ہی قیامت تک دنیا میں ہدایت کا سفر کریں گے اور لوگوں کی رہنمائی کریں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا. جب کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا بھا جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک عمل، ایک ایک قربانی، ایک ایک جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آگے اس کو اپنی شریعت بنا دیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا. مکے کے لیے سفر کر کے جانا، اس کا طواف کرنا، سعی ان کی بیوی کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، مینا، مزدلفہ، عرفات، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے اور وہاں جا کر اپنی قربانیوں کو پیش کرتے رہے، اپنی بیٹے کے گردن پر چھری تک پھیر دی اللہ کی خاطر. وہ سارے اعمال نہ صرف یہ کہ عبادت بن گئے بلکہ مناسک بن گئے، شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے دین کی علامتیں اور اللہ کی شریعت کی بنیادیں ٹھہری. اللہ نے اس کو ایسا رائج کیا، ایسا قبول فرمایا کہ بطور خاص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور ان کی امت کے لیے ان تمام چیزوں کو عبادت بنا کر رکھ دیا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ ان کی امت جو آخری امت ہے، اس کے لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. اور دعا بھی کب کی تھی؟ جب وہ کعبے کی عمارت کو کھڑا کر رہے تھے. انتہائی عظیم کام کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے عظیم دعا جو کی ہے وہ ایک امت کو برپا کرنے کی اور اس کے درمیان ایک نبی کو مبعوث کرنے کی ہے، جو اللہ نے قبول فرمائی. اور آخر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اٹھی اور اس میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے چیپٹرز ہیں، بہت سارے الگ الگ رنگ اور رخ ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ان کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے، اس جذبے کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. بطور خاص حج پر جانے والے حضرات، حج کا سفر کرنے والے، عمرے کا سفر کرنے والے لوگ اس بات کا خاص اہتمام کریں تو ابراہیمی سنت کو یاد کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر مینا میں ٹھہرنے کا اعلان فرمایا تھا، لوگوں کو خیمہ لگا کے رہنے کے لیے کہا تھا، تو اس وقت لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی جگہ ہے. لوگوں سے کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ ہے جس کو فالو کرنا ہے اور جس پر چلنا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، ابراہیمی سنت کو بیان فرمایا اور اسی کے مطابق لوگوں کو آگے بڑھنے کی ہدایت عطا فرمائی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ہیں. اسی سرزمین پر آئے ہیں جس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا. مکہ مکرمہ سے اپنی دعوت اور مشن کو شروع کیا تھا، اسی جگہ ان کو مبعوث کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے لیے محبت کرنے، اللہ کے لیے کسی کو چاہنے اور کسی کو چھوڑنے، اللہ کے لیے قربانی دینے
اور سب کچھ نچھاور کر دینے کا جو ایک عظیم الشان نمونہ ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں برتنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ اللہ نے بہت واضح قرآن میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کوئی اور ملت اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے سامنے یکسوئی کے ساتھ جھک جانے والے اور صرف اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ اگر اے یہودی تم سچے ہو ابراہیم کی طرف نسبت کرنے میں، تو اسی دین کو اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اے عیسائیوں، اگر تمہاری نسبت ہے ابراہیم کی طرف سچی، تو اس ملت پر آؤ جس ملت پر ابراہیم علیہ السلام نے تم کو چھوڑا تھا۔ وہی طریقہ کار کو زندہ کرنے کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بہت واضح اور بالکل سمجھ میں آنے والی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ پہلے ذکر کیا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور ان کی طرف صحیح نسبت کرنے والے وہ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ کسی کی طرف نسبت کر دینا نام کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یہ اصل فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کے طریقے زندگی کو اپنانا وہ اصل اس کو ماننا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دنیا میں ہیں، لیکن سچے کون ہیں؟ جو اپنی زندگی سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس پر چل کر دکھاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ ہیں سچے عاشق رسول، وہ ہیں صحیح محبت کرنے والے، نہ کہ وہ جو صرف دعویٰ کرتے ہوں یا صرف جھنڈے لہراتے ہوں یا صرف زبانی دعوے کرتے ہوں۔ عملی کردار سے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے وہی بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف صحیح نسبت کرنے والے ان کے قریب ترین وہ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان سے سب سے قریب ہیں۔ اور سچے ایمان والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم پر بھی رکھتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ ابراہیمی ملت کو زندہ کر رہے ہیں اور ابراہیمی سنت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، ان کے طریقہ زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہی ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل ہے۔